چلیں السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر نوید۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں رانا ارسلان قمر صاحب کے ساتھ، جو کہ چیف ایگزیکٹو ہیں اکبر مارکیٹ کے، اور ان سے پوچھتے ہیں اور ان سے ملتے ہیں کہ سب سے پہلے حکومت پاکستان، حکومت پنجاب اور خاص طور پہ یہاں پہ جو متعلقہ ڈی پی او صاحب ہیں ان کے حوالے سے کہ ان کو کیا اقدامات کرنے چاہیے کہ یہاں سے جو کرائم اسٹریٹ ہو رہا ہے، دہشت گردی ہو رہی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے خاص طور پہ، اور دوسرا انٹرنیشنل ایشو مسلمانوں کے حوالے سے، اور تیسرا بزنس پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں رانا ارسلان قمر صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم، کیسے ہیں سر آپ؟ ٹھیک ہے سر، سب سے پہلے تو ہم امن کے حوالے سے آپ سے پوچھیں گے۔ اب بہت سارا امن ہو گیا ہے پاکستان میں، خاص طور پہ دہیار خان میں ایک بہت بڑا ایشو تھا درچے کے علاقے والا میں، اس میں ہم اور کیا اقدامات کرنے چاہیے کہ جس سے یہ ناسور ہمارے ملک سے بالکل ہمارے دہیار خان صاحب کا بعد سے یہ سارا کمپلیٹلی ختم ہو جائے؟ السلام علیکم جی۔ اس میں ایشو یہ ہے کہ کچرے کا حوالے سے جو بات کر رہے ہیں آپ، بہت سا اقدام کیا ہے پولیس نے بھی، پاک آرمی نے بھی، رینجر نے بھی، بہت امن ہو گیا ہے علاقے میں، سکون ہو گیا ہے۔ مزید اس کو بہتر کرنا چاہیے، ان کی چیک پوسٹ بنی ہے، اس کو برقرار رکھنا چاہیے ان کو، اس لیے مزید ان کو کام کرنا چاہیے۔ اس میں ڈی پی او صاحب کی اچھی کاوشیں ہیں، اور اس کے علاوہ پاک آرمی کی ہیں، اور اس کے علاوہ رینجر بہت تعاون کر رہی ہے، مختلف پوائنٹ پہ چیکنگ ہو رہی ہے، مزید ان کو بہتر کرنا چاہیے۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے کیا کہیں؟ لوڈ شیڈنگ پہلے مجھ سے بہت بہتر ہے، لیکن رمضان شریف میں بہت سی جا رہی ہے، مزید اس کو بہتر کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ۔ کمپلیٹلی ٹھیک نہیں ہے، بس جس طرح نون لیگ کا دعویٰ تھا کہ 2018 میں بالکل لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی، ویسے نہیں ہے۔ نہیں، وہ دعوت کا پورا نہیں ہو سکا، لائٹ ابھی بھی بند ہے اس ٹائم جس میں بیٹھے ہیں آپ، تو لیکن پہلے سے بہتر ہے۔ ترقیاتی کام کی کیا پوزیشن ہے؟ ترقیاتی کام ہمارے ساتھ آواز میں غنی شفیق صاحب کا ایک نام ہے منسٹر کے حساب سے۔ ترقیاتی کام نہیں کیے ہم نے، بالکل نہیں کیے، کیونکہ جو کیے ہیں بس گزارا کیے، اپنے ہی بندوں کو ٹھیکہ دیا انہوں نے، کیونکہ کمیشن مافیا کے طور پہ کام کیا ساتھ کے بعد کی انہوں نے کوئی اس کے اچھا بنانے کے لیے، اس سے پہلے جو حکومتیں تھیں، ڈاکٹر تعلق صاحب تھے، انہوں نے کام اچھا کیا ہے، شہر کو بنایا تھا، انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ انہوں نے اپنا ہی مخصوص ایک علاقہ ہے اس کو بہتر کیا ہے، اس کے علاوہ نہ پانی بہتر کیا ہے، نہ گیس بہتر کی ہے، نہ کوئی روڈ اچھی ہیں، نہ سیوریج اچھی ہے، لوگوں کو پینے کا پانی نہیں مل رہا۔ ہم لوگ انکم ٹیکس حکومت پاکستان کو پے کرتے ہیں، کیا حکومت پاکستان ہمیں کچھ سہولیات بھی پرووائڈ کر رہی ہے؟ نہیں، کوئی سہولیت نہیں۔ اگر آپ اتنا بڑا بزنس سیٹ اپ چلا رہے ہیں سارا، ٹائلس کا بھی آپ کا کام ہے، مارکیٹ سے آ کر آپ کے ٹیکس لاگو ہوتا ہے، آپ ٹیکس دیتے ہوں گے، بالکل بالکل پے کرتا ہے، تو اس میں آپ کو کوئی سہولیات؟ اس حوالے سے سہولیت ہے، ہاں، تو جیسے ٹیکس دے رہے ہیں اور نان ٹیکس دونوں ایک ہی ساتھ میں کھڑے بالکل ہیں۔ ایسے ہی ہے، ہم ٹیکس پے بھی ہیں لیکن پھر بھی ہمیں ہر چیز ہی پے کرنی پڑتی ہے۔ رانا صاحب، سب سے بڑا ایشو اس وقت چل رہا ہے انٹرنیشنل ایشو اسرائیل کے حوالے سے۔ اسرائیل چاہتا ہے کہ ہمارے قبلہ اول کو جو ہے نا دارالحکومت بنایا جائے، جو مسلمانوں کے جذبات میں پرو کرنے کے مطابق ہے، بلکہ امریکہ نے تو اس کو بنا بھی دیا ہے۔ دوسرا مقبوضہ کشمیر میں دیکھ لیں، برما میں دیکھ لیں، شام میں دیکھ لیں، کہ ہر طرف مسلمان ہی پس رہا ہے، اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ مسلمان کی اللہ کا مدد کرے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے، لیکن ظلم بہت کر رہے ہیں مسلمان کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مسلمان کو فتح دے گا، امید ہے انشاءاللہ فتح ملے گی۔ بچوں کا بہت ظلم کر رہے ہیں، وہ بمباری کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا انشاءاللہ۔ سر، لاسٹ پہ آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ نون لیگ کا ٹنور ختم ہونے والا ہے، الیکشن کا اعلان بھی ہو گیا ہے کہ 25 جولائی کو الیکشن ہو گیا۔ آنے والی حکومت چاہے جس کی بھی بنے، نون لیگ کی بنے، پی ٹی آئی کی بنے، پیپلز پارٹی کی بنے، جماعت اسلامی کی بنے، کوئی بھی جماعت ہو، اس کو کوئی میسج کنوے کرنا چاہتے ہو جو 5 سال میں یہ کام نہیں ہو سکے وہ آپ کام کریں؟ جھوٹے وعدے نہیں کریں، جو کام وعدے کریں وہ وعدے پورے کریں، کام ہونا چاہیے۔ تو خیر کوئی بھی حکومت ہو، تو پی ٹی آئی ہو، نون لیگ ہو، انہوں نے وعدے بہت کیے، کام نہیں کیے۔ جو وعدے ہونے چاہیے اس کو پورا کرنا چاہیے، جو بھی جماعت ہے، جو بھی جماعت ہے، جیسے پی ٹی آئی ہو، نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو۔ خان صاحب نے 100 دن کا پلان دیا ہے، آپ نے شاید ٹی وی پہ سنا ہوگا، کیا آپ کو امید ہے کہ خان صاحب کی حکومت آ جائے تو یہ پورے کر سکتے ہیں؟ امید ہے، خان صاحب سے امید ہے، ضرور کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ انہوں نے خیبر پختونخوا میں خود وزٹ کر کے آئے ہیں، صحیح، انہوں نے وہاں پہ بہت بہت تبدیلی لے کے آئے ہیں، نہ وہاں پہ پولیس تنگ کرتی ہے، نہ کوئی آپ کو وہاں پہ کوئی پرابلم کسی قسم کی نہیں، اداروں کو انہوں نے بڑا اچھا کیا۔ بہت اچھا کیا اداروں کو، اور میں خود وزٹ کر کے آیا ہوں وہاں پہ، لیکن ویسا پنجاب میں سسٹم نہیں۔ بہت شکریہ۔
ناظرین یہ تھے رانا ارسلان قمر صاحب جو کہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے. ان کا کہنا تھا کہ بجلی پہلے سے تو بہت بہتر ہے لیکن جس طرح نون لیگ کا وعدہ تھا کہ 2018 میں بالکل ہی جائے گی ویسے نہیں ہوا. اور خاص طور پہ آنے والی حکومت کو ان کا پیغام ہے کہ مہربانی کر کے عوام کے لیے کام کریں اور خاص طور پہ جو وعدے کیے جائیں اس کو وعدوں کو پورا کیا جائے. اگر آپ نے 5 سال حکومت کی ہے, حکومت میں مسائل تو ہوتے ہیں وہ تو چلتے رہتے ہیں, لیکن خان صاحب کے متعلق ان کا کہنا ہے جو 100 دن کا انہوں نے پلان دیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ خان صاحب پورا کریں گے. کیمرہ مین علی ہاشمی کے ساتھ ڈاکٹر نوید بیروچی BBC اردو.